جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بنانا ریپبلک پاکستان کے بنانا ریپبلک نظام انصاف میں قسمت کے دھنی، ڈیلوں ڈھیلوں کے بادشاہ، چور دروازوں اور پتلی گلیوں کے چیمپئن میرے محبوب قائد میاں محمد نواز شریف کی آخری رکاوٹ تاحیات نااہلی بھی ختم ہونے والی ہے۔ 7 رکنی بینچ جس کی سربراہی چیف جسٹس فائز عیسیٰ قاضی کر رہے ہیں، بس آخری مراحل میں ہے۔ ایک آدھ اور سماعت ہونی ہے اور میرے محبوب قائد کی تاحیات نااہلی ختم ہو جانی ہے۔ گزشتہ 2 مہینوں میں جس بھونڈے انداز میں، جس مذہقہ خیز انداز میں اور جس بنانا ریپبلک انداز میں میرے محبوب قائد میاں محمد نواز شریف کا اشتہاری پن ختم ہوا، مجرم پن ختم ہوا، العزیزیہ کرپشن ریفرنس ختم ہوا، فلیگ شپ کرپشن ریفرنس ختم ہوا، ایون فیلڈ کرپشن ریفرنس ختم ہوا، جس طرح فریز ہوئی زمینیں، گھر اور اکاؤنٹس میں پیسے واپس ملے میرے محبوب قائد کو، اسی طرح اب یہ تاحیات نااہلی بھی ختم ہونے والی ہے۔ اس ملک میں جہاں کبھی طاقتور کے خلاف کوئی فیصلہ آ سکتا تھا، اب اگلے 50 سال نہیں آئے گا۔ کوئی جج یہ جرت نہیں کرے گا کہ کسی نواز شریف کو رنگے ہاتھوں پکڑ کر بھی سزا دے سکے یا پوچھ سکے۔ کوئی جے آئی ٹی یہ جرت نہیں کرے گی کہ کسی نواز شریف کو کہ کچے چھٹے سامنے لائے، کسی شہباز شریف کے ٹی ٹی سکینڈل سامنے لائے، کسی زرداری کے جعلی اکاؤنٹس، منی لانڈرنگ اکاؤنٹ سامنے لائے۔ سب کچھ ختم ہو گیا۔ یہ آخری وار ہے احتساب پر۔ احتساب اب گالی بن گیا ہے، مذاق بن گیا۔ فائز عیسیٰ قاضی جس طرح، چیف جسٹس فائز عیسیٰ قاضی صاحب جس طرح سپریم کورٹ میں سماعتیں کر رہے ہیں، وہ بھی کمال ہے۔ کبھی وہ مولانا لگتے ہیں، کبھی وہ مفتی لگتے ہیں، کبھی وہ فتوے دے رہے ہوتے ہیں، کبھی وہ قانون دان لگتے ہیں، کبھی وہ مفسر قرآن لگتے ہیں، کبھی وہ دین کو درمیان میں لے آتے ہیں، اور ساری ان کی گفتگو اور ساری نقطوں کا ایک ہی حاصل نقطہ ہے، اور وہ ہے کہ نااہلی تاحیات نہیں ہونی چاہیے۔ کیا کہہ رہے ہیں فائز عیسیٰ قاضی صاحب اور کیا کہا ہے انہوں نے، اس پر بعد میں بات کرتا ہوں، ابھی بتاتا ہوں آپ کو سن کر ٹھنڈ پڑ جائے گی کہ کیسے یعنی میں حیران ہو جاتا ہوں یہ سوچ کر کہ وہی ملک ہے، وہی نواز شریف ہے، وہی کیس ہیں، وہی الزام ہیں، کوئی ثبوت بھی نیا نہیں ہے اور نواز شریف بری ہو گئے۔ پتہ ہے وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ نواز شریف کے خلاف جو مدعی تھا وہ تھا نیب۔ نواز شریف کے خلاف جو مدعی تھی وہ تھی حکومت پاکستان۔ حکومت پاکستان اور نیب ہی جب مدعی کیس سے ہٹ جائے، مدعی کیس چھوڑ دے، یا مدعی کیس کو فالو کرنا چھوڑ دے، یا مدعی سرنڈر کر جائے، تو پھر بندے نے بری ہونا ہے، خواہ وہ جتنا بھی بڑا مجرم کیوں نہ ہو۔ یہی نواز شریف کے ساتھ ہوا۔ نواز شریف، شہباز شریف، آصف زرداری میرٹ پہ بری نہیں ہوئے، میرٹ پہ ان کو ریلیف نہیں ملے۔ 1100 ارب کرپشن سکینڈلز کے مجرموں کو میرٹ پر ریلیف نہیں ملا، مدعی پیچھے ہٹ گیا، مطلب نیب پیچھے ہٹ گیا، حکومت پاکستان پیچھے ہٹ گئی، تو لہٰذا ساروں کی دبئی لگ گئی۔ اچھا، اس پہ تو بعد میں بات کرتے ہیں۔ یہ بتاتا چلوں کہ پی ٹی آئی کے وکلا کے آپس کے اختلافات تماشا بنا دیا ہے پارٹی کو۔ شیر افضل مروت کوئی سر پیر نہیں، جذباتی، کوئی جو بات کروا لو، وہ ان کو لگتا ہے کہ عمران خان بس میرے ساتھ ہی ڈائریکٹ رابطے میں ہے۔ ان کا یہی ہے سب سے بڑا خبروں میں رہنا۔ جب سے اس کا وہ ایک لفظ ہٹ ہوا ہے کہ پروگرام بڑھ گیا ہے، اس کے بعد سے وہ اس کو ایسا فیم کا نشہ چڑھا ہے کہ جس پہ جی چاہتا ہے چڑھائی کر دیتا ہے۔ پارٹی کچھ اور کہہ رہی ہوتی، وہ کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے۔ ایک پریس کانفرنس بیرسٹر گور کرتا ہے، ایک شیر افضل مروت کر لیتا ہے۔ شعیب شاہین کو وہ غدار سمجھتا ہے، لطیف کھوسہ کو وہ آؤٹ سائڈر سمجھتا ہے، اعتزاز حسن کو وہ بڈھا سمجھتا ہے، شعیب شاہین کو بیرسٹر گور کو وہ نکمہ سمجھتا ہے، اور سمجھتا ہے بس میں اور عمران خان پارٹی چلا رہے۔ کل ان
کل فرما دیا کہ ہمیں فائز عیسیٰ قاضی پر اعتبار نہیں ہے۔ اب سوچئے اس مشکل وقت میں جب اعلیٰ عدالتیں اتنی تنقید سہ رہی ہیں عمران خان کو ریلیف دینے کے لیے، ایک لفظ معصوم لکھ دیا تطہر من اللہ صاحب نے، اور جو مسلم لیگ والوں کے فیورٹ جج، پی ڈی ایم کے فیورٹ جج، وہ ان کی تنقید سہ رہے ہیں۔ اب جب آپ جان بوجھ کر لوگوں کو دشمن بناتے جائیں گے تو کون آپ کو ریلیف دے گا؟ وہ بھلا وہ بیرسٹر گور کا، اس نے کہا جی نہیں ہمیں فائز عیسیٰ قاضی صاحب پہ اعتماد ہے۔ آخری امید ہے عمران خان کی سپریم کورٹ، بلہ ہو، ان کی الیکشن میں حصہ لینے کا معاملہ ہو، القادر ٹرسٹ کیس ہو، توشہ خانہ ہو، آخری امید اس عمران خان کی سپریم کورٹ ہے، اور سپریم کورٹ ہی ہے جس نے سائفر غبارے سے ہوا نکال دی، عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو ضمانتیں دے دی۔ اس کو سپریم کورٹ کو مخالف بنانا، پتہ نہیں اب یہ کون سمجھائے گا ان پی ٹی آئی کے ان وکیلوں کو جن کی لاٹری نکلی ہوئی ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کے مین سیاستدان پارٹی چھوڑ گئے، عمران خان جیل میں ہے اور یہی اس وقت موجیں کر رہے ہیں، لاٹری ان کی لگ گئی ہے۔ زرتاج گل پر ایک اور ایف آئی آر ہو گئی ہے، اور ایف آئی آر بھی بڑی بھونڈی سی ہوئی ہے، اور وہ ہوئی ہے کہ 5 لاکھ زرتاج گل نے لیے اور کسی کو نوکری دینی تھی، نوکری بھی نہیں دی، 5 لاکھ بھی نہیں دیے۔ اس طرح کی ایف آئی آریں ہوتی ہیں، بھینس چوری کی ایف آئی اے، چارپائی چوری کی ایف آئی اے، گندم چوری کی ایف آئی اے، میرا گاڑی سے ٹائر لے کے چلا گیا، بہت ساری ایف آئی آریں ابھی اس طرح کی مضحکہ خیز ہوتی ہیں، اور 200 مقدمے ہیں عمران خان پر، آپ اندازہ کر لیں اس میں سے کتنی دہشت گردی، توہین مذہب، قتل اور پتہ نہیں کیا کیا، جلاؤ گھراؤ بغاوت، سب کچھ۔ تو زرتاج گل جس کو کل چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ نے بڑی کریٹیکل لمحوں میں ضمانت دی اور وہ گرفتاری سے بچیں، ایک اور ایف آئی آر اب ان پر ہو گئی ہے۔ شیخ رشید پہنچے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ہیڈ آفس، اور شیخ رشید اس وقت شدید مشکل میں ہیں، کیونکہ اگر شیخ رشید کی حمایت پاکستان تحریک انصاف نہیں کرتی تو شیخ رشید ہار جائیں گے، اور اگر تحریک انصاف شیخ رشید کے مقابلے میں اپنا امیدوار کھڑا کرتی ہے تو شیخ رشید بھی ہارے گا، تحریک انصاف بھی ہارے گی، ووٹ ڈیوائیڈ ہو جائیں گے درمیان میں، مسلم لیگ نون پنڈی سے جیت جائے گی، 2 حلقوں پہ شیخ رشید کھڑے ہو رہے ہیں۔ تو شیخ رشید کی خواہش ہے کہ پی ٹی آئی ان کے مقابلے میں امیدوار نہ کھڑا کرے، اور آج بھی انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے ہیڈ آفس میں آ کے کہا کہ میں عمران خان کے ساتھ کھڑا تھا، کھڑا ہوں اور کھڑا رہوں گا۔ عمران خان صاحب پہ فرد جرم عائد کی جس دن الیکشن کمیشن ممبران پہنچے تھے اڈیالہ جیل، اور وہاں توہین الیکشن کمیشن کی فرد جرم عائد کی فواد چودھری اور عمران خان پر، تو عمران خان غصے میں آئے، اور غصے میں آ کر عمران خان اٹھ کر سیٹ سے آگے آئے، ان کے الیکشن کمیشن ممبران کے سامنے آ کر کھڑے ہوئے، اور ان کو مخاطب کر کے عمران خان نے کہا میں تمہاری شکلیں پہچانتا ہوں، میں اقتدار میں آ کر تم پر آرٹیکل 6 لگاؤں گا، مجھے پتہ ہے تم لوگ کن کے کہنے پر جھوٹے اور من گھڑت مقدمے بنا رہے ہو، اور تاریخ میں پہلی دفعہ کسی پر توہین الیکشن کمیشن کی فرد جرم عائد کر رہے ہو اور جھوٹا اور من گھڑت کر رہے ہو، اور حالانکہ میں نے سچ کہا تھا کہ تم جانبدار ہو، متنازع ہو، پارٹی بن چکے ہو، اور تمہارے میرے خلاف فیصلے ہوتے ہیں سارے، اس پر تم میرے خلاف توہین الیکشن کمیشن کے مقدمہ چلا رہے ہو۔ تینوں ممبران جو وہاں بیٹھے تھے اور چوتھے ممبر صاحب جو کھڑے تھے، کسی کے منہ سے کوئی لفظ نہیں نکلا، سب حیران رہ گئے۔ عمران خان شدید غصے میں تھے، انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، وقت بدلتا رہتا ہے، جب وقت بدلے گا میں تم لوگوں کو دیکھ لوں گا۔ خیر الیکشن کمیشن صاحب بہادر کے ممبران فرد جرم لگا کر چلے گئے ہیں، اور اب یہ کیس چلے گا۔ اب آ جائیں واپس فائز عیسیٰ قاضی صاحب جو تاحیات نااہلی کیس سن رہے ہیں کہ تاحیات نااہلی ہونی چاہیے یا 5 سال نااہلی ہونی چاہیے، مجھے ایسے ہی لگ رہا ہے کہ 5 سال نااہلی کا فیصلہ آئے گا، تاحیات نااہلی ختم ہو جائے گی، اور یوں نواز شریف میرے محبوب قائد، قسمت کے دھنی، جو 5 سال نااہلی پوری کر چکے ہیں، وہ اس مرتبہ الیکشن لڑیں گے، اور وزارت عظمیٰ کے لیے آخری جو ان کی رکاوٹ ہے وہ بھی دور ہو جائے گی۔ ذرا سنیے کہ وہ کیا رہے ہیں فائز عیسیٰ قاضی، یعنی زمین آسمان ایک کر رہے ہیں صرف اس دلیل کے لیے کہ نااہلی تاحیات نہیں ہونی چاہیے۔
وہ کہتے ہیں اگر یہی قوانین ہوتے تو 2002 میں قائد اعظم بھی نااہل ہو جاتے۔ اب فائز عیسیٰ قاضی صاحب سے کوئی پوچھے کہ قائد اعظم نے کبھی جھوٹ بولا پارلیمنٹ میں؟ قائد اعظم نے سپریم کورٹ میں جعل سازی کی؟ قائد اعظم نے کبھی کوئی قطری خط لائے؟ جھوٹے ٹرسٹ ڈیڈ، جھوٹا کیلوری فاؤنٹ قائد اعظم لائے؟ قائد اعظم کے کاکامہ نکلا؟ قائد اعظم کیون فیلڈ فلیٹس نکلے؟ قائد اعظم کی 23 جدادیں لندن میں اخبار نے کہا کہ 23 جدادیں والا پینٹ ہاؤس بیری قزاق جیسے نواز شریف کو کہا ہے۔ قائد اعظم کے کوئی بچے تھے جو ارب پتی تھے اور ان کا ذرائع آمدن بھی کوئی نہیں تھا۔ قائد اعظم کے اثاثے ذرائع آمدن سے زیادہ تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ میرے اگر اثاثے ذرائع آمدن سے زیادہ ہیں تو تمہیں عجیب و غریب منطق لائیں۔ کہاں قائد اعظم، کہاں نواز شریف، کہاں قائد اعظم، کہاں یہ آج کے موقع شناس اور ابن الوقت جن کی لاٹریاں لگی ہوئی ہیں۔ آگے سنیے، فائز عیسیٰ قاضی صاحب نے کہتے ہیں کہ اہلیت کی کچھ شقوں کا تعلق حقائق سے اور کچھ اخلاقیات سے، اچھے اخلاق کا تعین کیسے ہوگا؟ آئین میں ہر سزا کی مدت ہے تو نااہلی تاحیات کیسے ہو سکتی ہے؟ مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کیسے اہلیت کا معیار مقرر کر سکتا ہے؟ اسلام بھی ایماندار دیانتدار ہونے کا درس دیتا ہے، یہ وکیل نے کہا۔ تو کہتے ہیں اسلام کو درمیان میں مت لائیں اس کیس میں، اور پھر آگے خود ہی کہتے ہیں توبہ کا تصور تو اسلام میں بھی ہے، گناہ گار کو معاف بھی کیا جا سکتا ہے، کئی منکر صراط مستقیم پر آ کر بعد میں خلیفہ بھی بنے۔ آمروں نے صادق امین والی شرط اپنے لیے کیوں نہیں ڈالی؟ ترمیم بھی گن پوائنٹ پر ہوئی، نااہلی کی شکی ایک ڈکٹیٹر نے شامل کی، یہ درست یا غلط؟ یا تو پھر ہم ڈکٹیٹر کو ٹھیک مان لیں۔ منافق کافر سے بھی زیادہ برا ہوتا ہے، کافر کو پتہ نہیں ہوتا، منافق سب کچھ جان بوجھ کر رہا ہوتا ہے۔ آگے پھر فائز عیسیٰ قاضی ایک موقع پہ یہ ریمارکس دیتے ہیں کہ جھوٹ بولنے والا تاحیات نااہل اور بغاوت کرنے والا 5 سال نااہل کیسے ہو سکتا ہے؟ الیکشن سر پر ہے، کیس کا جلدی فیصلہ کرنا ہے۔ الیکشن سر پر ہے، کیس کا جلدی فیصلہ کرنا ہے۔ اس میں شاعر کہہ رہا ہے کہ الیکشن سے پہلے میں نے کیس کا فیصلہ کرنا ہے، تاحیات نااہلی ختم کرنی ہے تاکہ نواز شریف کی راہ کی رکاوٹ دور ہو سکے۔ سارے معاملے کا حل اسلام میں موجود ہے۔ یہ سنیے، فائز عیسیٰ قاضی صاحب کہتے ہیں سارے معاملے کا حل اسلام میں موجود ہے۔ قرآن پاک میں بتایا گیا کہ انسان کا رتبہ بہت بلند ہے، انسان برا نہیں ہوتا، اس کے اعمال برے ہوتے ہیں۔ کسی کو تاحیات نااہل کرنا اسلام کے خلاف۔ 62(1)F انسان کو برا کہہ رہا ہے، اگر کوئی شخص گناہ سے توبہ کر لے تو معافی مل سکتی ہے۔ اور پھر آگے کہتے ہیں کہ شکر ہے آرٹیکل 161F کی اہلیت کا معیار ججز کے لیے نہیں، میں تو ڈر گیا ہوں، شکر ہے پارلیمان نے یہ معیار ہمارے لیے مقرر نہیں کیا، اگر ججز کے لیے ایسا معیار ہوتا تو کوئی بھی جج نہ بن سکتا۔ یعنی مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ فائز عیسیٰ قاضی صاحب ایک تو کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈکٹیٹر کی شکیں ہیں، تو بھائی 40 سال پہلے اگر ڈکٹیٹر کی شکیں ہیں تو اس کے بعد بے نظیر بھٹو بھی آئیں 2 مرتبہ، نواز شریف آئے 3 مرتبہ، آصف علی زرداری بھی آئے 1 مرتبہ، اس کے بعد عمران خان بھی آئے، تو ختم کر لیتے یہ شکیں اگر ڈکٹیٹر کی تھی۔ پھر ہے کہ اسلام اگر دیانتدار اور ایماندار ہونے کا درس دیتا ہے تو کہتے ہیں اسلام درمیان میں نہ لاؤ، اور پھر خود ہی اسلام کی تشریحیں کرنے لگ گئے کہ قرآن یہ کہتا ہے، اسلام یہ کہتا ہے انسان سے نفرت نہ کرو، اس کے گناہ سے نفرت کرو، یا اس جو جرم کرتا ہے اس سے نفرت کرو۔ پھر جھوٹ بولنے والا تاحیات نااہل اور بغاوت کرنے والا 5 سال نااہل، بھی بغاوت کرنے والے کو بھی تاحیات نااہل کریں، اس میں کون سی بات ہے؟ آپ جھوٹ بولنے والے۔ اچھا پھر اب مجھے بتائیں اس میں ساری باتیں فائز عیسیٰ قاضی صاحب کو کون بتایا کہ امریکی صدر نکسن وہ واٹر گیٹ سکینڈل پہ نہیں نکلا تھا، اس کو نکالا تھا قوم نے کہ اس نے جھوٹ بولا تھا، تو قوم نے کہا کہ ہمارا صدر جھوٹ بولے، ہو ہی نہیں سکتا، نکال دیا۔ مونیکا لیونسکی کا سکینڈل تھا بل کلنٹن کے ساتھ، اس پہ نہیں امپیچمنٹ ہوئی، امپیچمنٹ اس کی ہوئی کہ اس نے جھوٹ بولا کہ میرا اس کے ساتھ سکینڈل ہی کوئی نہیں، تو قوم کھڑی ہو گئی کہ بھائی ہمارا صدر جھوٹا بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی آپ سوچئے کہ آپ کا وزیر اعظم پارلیمنٹ میں کھڑا ہو کے جھوٹ بولے، سپریم کورٹ میں جھوٹ بولے، احتساب عدالتوں میں جھوٹ بولے، GIT میں جھوٹ بولے، ٹی وی 3 تقریریں جھوٹی کر دے، اس کے بچے 3 انٹرویو جھوٹے دے دیں، اس کی بیٹی کہہ دے جس نے ابھی پھر مریم نواز نے 1.25 ارب کے اثاثے ڈکلیئر کیے ہیں، وہ کہہ دے میرے بیرون ملک کیا اندرون ملک کوئی جائیداد نہیں، میں تو والد مجھ کی کفالت میری کر رہے ہیں اور 1500 درہم میرے خامند کو والد دے رہے ہیں۔ اس طرح بڑے بڑے جھوٹ بول کے
اور پھر اچانک فلیٹس نکلیں، جائیدادیں نکلیں، 5 بر اعظموں میں جائیدادیں نکلیں، اور پھر ان کا کوئی منی ٹریل نہ ہو، اور پھر ایک دن کہہ دیں کہ میرے اثاثے ذرائع آمدن سے زیادہ تمہیں کیا، اور آج عدالتیں مان رہی ہیں کہ ہاں تمہارے اثاثے ذرائع آمدن سے زیادہ تو ہمیں کیا. اور ایسے بندے کو آپ پھر سے کہتے ہیں کہ 5 سال کے بعد دوبارہ آئے اور آ کے لوٹنا شروع کر دیں. ہمارا معاشرہ وہ معاشرہ ہے جہاں اخلاقیات کی کوئی ویلیو نہیں، اصول کی کوئی ویلیو نہیں، منطق کی کوئی ویلیو نہیں. جہاں کوئی رنگے ہاتھوں بھی پکڑا جائے تو گھر نہیں جاتا. یہ مغرب، برطانیہ، امریکہ، یورپ تھوڑی ہے کہ جہاں الزام لگتا ہے تو لوگ گھر چلے جاتے ہیں. یہاں تو رنگے ہاتھوں پکڑے جائیں تو کوئی نہیں جاتا. ٹی ٹی سکینڈل رنگے ہاتھوں ہاؤس آف شہباز شریف پکڑے گئے، انہوں نے وہ جج نے کیس سنے بغیر ان کو بری کر دیا، اور جج کو انفارمیشن منسٹری میں کمشنر لگا دیا شہباز شریف نے. زرداری صاحب کا جعلی اکاؤنٹس، منی لانڈرنگ والا سارا کوئی ختم ہو گیا. نیب ختم کر دیا، ملزموں مجرموں نے اپنے کیسوں کو سامنے رکھا اور ترامیم کی نیب ختم کر دی. اب بتائیے کہ ایک جو آپ کا حکمران ہے جس نے پورے ملک کو اور پوری قوم کو لیڈ کرنا ہوتا ہے، وہ ایماندار نہیں ہونا چاہیے، دیانتدار نہیں ہونا چاہیے، سچا نہیں ہونا چاہیے. اور اگر وہ جھوٹا نکلے، بد دیانت نکلے، خائن نکلے، کرپٹ نکلے، تو اسے صرف اور رنگے ہاتھوں پکڑا جائے، اور اس کے بعد 5 سال بعد پھر دھل دھلا کے آپ کو پھر آ کے وہیں سے لوٹنا شروع کرے. یہ فائز عیسیٰ قاضی صاحب اپنے گھر میں ملازم رکھیں، کوک رکھیں، یا کوئی مینیجر رکھیں، وہ ان کے گھر میں چوری کرے، کرپشن کرے، ڈاکہ مارے، کیا اس کو کہیں گے کہ 5 دن کے بعد یا 5 مہینے کے بعد یا 1 مہینے کے بعد آ جا دوبارہ آ کے میرے گھر میں ملازم رہ جائے؟ اگر ایک جھوٹے حکمران کو، کرپٹ حکمران کو 5 سال سزا دینی ہے تو پھر اس ہر جرم کی سزا 5 سال کر دیں. قتل والے کو بھی وہ بھی توبہ کر لے تو دوبارہ آ جائے، توبہ کرے معاف کر دو. اور زنا کرنے والا ہے اس کو بھی توبہ اس کی معاف کر دو. پھر ہر جرم کی سزا 5 سال رکھ لو، 5 سال بعد نکالو اور پھر اسے وہ موجیں کرو. جاؤ ساری جیلوں میں ساروں کو کہ جو جو توبہ کرتے ہیں اس کو جیل سے نکال دیتے ہیں. عجیب منطق ہے، لیکن یہ چل رہا ہے. پوری پوری ایک عدالت لگی ہوئی ہے، اور اس کا مقصد ایک ہے کہ نواز شریف کو ریلیف دینا ہے. اور مجھے وہ یاد آ رہا ہے کہ کیوں مسلم لیگی کہتے تھے کہ جب جسٹس بندیال جب جائے گا، فائز عیسیٰ قاضی جب آئے گا، تب نواز شریف واپس آئے گا، کیونکہ تب ہمیں ریلیف ملے گا. اور دیکھ لیں کیسے مذہق خیز اور بھونڈے انداز میں چند دنوں میں میاں محمد نواز شریف کو سارے ریلیف مل گئے، اور یہ تا یاتنالی والا بھی ملنے والا ہے. پاکستان زندہ باد.